اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب کے آپ اعلان فرما دے کہ کل ان صلاتی و نسکی، فرما دیجئے کہ میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور حیاتی و مماتی اور وفات للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی یہ نظریہ اور یہ سوچ ہو جائے گی کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ دنیا کا ہر ایک منٹ اور ایک سیکنڈ اور ہر چیز اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کرتا جائے، اس کو کامیابی ملے گی۔ یہ اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق کرے گا، اس کی کامیابی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نماز بھی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کی ذات کے لیے، اور میری حیاتی بھی اللہ کی ذات کے لیے، اور میری وفات بھی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ تو یہ چیز سامنے رکھ کے ملت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ملت ابراہیم خلیل اللہ کا حکم فرمایا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کیا رب کائنات نے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈلوایا، اس کا نام ملت رکھا، یا یہ حکم فرمایا کہ اس جگہ سے ہجرت کر کے دوسرے مقام پہ چلے جائیں، اس کا نام ملت ابراہیم رکھا، یا یہ کہا کہ آپ نے بیٹے کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر اس کا نام ملت ابراہیم خلیل اللہ رکھا؟ فرمایا کہ نہیں، ملت ابراہیم خلیل اللہ کو اور چیز ہے جس کا نام اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ملت ابراہیم پر چلیں اور پوری کائنات آپ کی ملت پر چلے گی۔ جب حضرت اسماعیل آقا نبینا علیہ السلام 6 اور 7 سال کا ہوا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب آپ نے بیٹے کو انگلی پکڑوائی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم کے تیرے دل کے اندر میرے اپنے بیٹے کی محبت ہے، اس مقام پر بھی میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر تیرے دل کے اندر اسماعیل کی محبت ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ محبت تیری یہ کامیاب ہوتی ہے یا میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کا نام اللہ رب العزت نے ملت ابراہیم خلیل اللہ رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا خواب کے اندر کیا ابراہیم کے اللہ کے نام پر وہ چیز قربان کر دے جو تمہیں پیاری ہو۔ مدارج نبوت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور پہاڑی پہ رکھ کے آئے، آگ آئی آسمانوں سے جلا کے چلی گئی۔ اندازہ لگایا کہ یہ میری قربانی منظور ہو گئی، کیونکہ پہلے دور کے اندر جب کوئی چیز منظور ہوتی ہے پہاڑی پہ رکھ کے آتے، آسمان سے آگ آتے، جلا جاتی، سمجھ لیتے کہ یہ میری قربان قبول ہو گئے۔ پھر دوسری رات پھر خواب آیا کہ ابراہیم خلیل اللہ اس سے بھی اعلیٰ چیز اللہ کے راستے میں قربان کر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یعنی 100 بکرا اللہ کے راستے میں قربان کیا اور اس کا یعنی گوشت اٹھایا اور پہاڑی پہ رکھا۔ رکھنے کے بعد آگ آئی، جلا کے چلی گئی۔ اندازہ لگا لیا کہ یہ بھی منظور ہو گیا۔ پھر تیسری رات خواب آیا کہ ابراہیم کی اس سے بھی اعلیٰ چیز اللہ کے راستے میں قربان کر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سوچا کہ اللہ رب العزت جو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ اپنے بیٹے کی قربانی
قربانی مانگ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر۔ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو کہتے ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو یعنی اچھے کپڑے پہنوا اور سر کے اوپر بالوں کے اوپر تیل لگا، آنکھوں کے اندر سرما ڈالنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میں نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے دوست کو ملانے کے لیے لے جاؤں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے تو شیطان آیا، آ کر حضرت ہاجرہ کو کہتا ہے کہ اے ہاجرہ کہ یہ دوست کو ملانے کے لیے نہیں لے کے جا رہا، رات کو ایک خواب دیکھا ہے، حکم آیا ہے لے کے جائے گا، اس کی گردن پر جا کے سوئی چلائے گا۔ تو جب یہ شیطان آ کر حضرت ہاجرہ کو کہتا ہے، حضرت ہاجرہ کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان نے کہا کہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے، جس لیے کہ میں یعنی قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات نے مانگا ہے یہ تو ایک اسماعیل آیا اگر 1000 ہو تو اس کے نام پر میں قربان کر دوں گی۔ وہاں سے مایوس ہو گیا، حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا، کیا اسماعیل کے تیرا باپ کسی کے دوست کو ملانے کے لیے نہیں لے کے جا رہا، یعنی ایک اللہ کا حکم آیا ہے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اسماعیل کی ایک جان ہے، اگر 1000 بھی جانیں ہو تو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اور اس کے بعد یعنی شیطان یہ ابلیس ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گیا کہ اے ابراہیم خواب دیکھا ہے، نعوذ باللہ کہ خواب غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو یہ خبر نہیں کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا تو آپ نے کنکریاں مارنے کے بعد یہ شیطان یعنی دور چلا گیا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو کنکریاں ماری، اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العزت کو وہ یہ ادا ایسی پسند آئی کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا اس وقت اس کا حج منظور نہیں ہوگا جب تک شیطان کو کنکریاں نہیں مارے گا۔ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے، اگر وہ نہیں مارتا تو اس کا حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ اسیرا پہاڑی پہ لے گئے، جو لوگ عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام کو اس پہاڑی پہ لے گئے۔ لے جانے کے بعد آپ نے بیٹے سے پوچھا کہ میں اپنی مرضی کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے سے تو پوچھوں کیا اس کی کیا مرضی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم خلیل اللہ میں اسماعیل سے پوچھوں کہ اسماعیل تیری کیا مرضی ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا ہے، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے آیا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل السلام سے پوچھا، حضرت اسماعیل السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہ ابو جان کے جلدی کر، یہ نہیں فرمایا کہ اقبا کہ چھریاں تلاش کرتا ہے، فرمایا کہ افعل ما تؤمر، جو چیز مل جائے اسے مجھے ذبح کر، جلدی کر، دیر نہ لگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تو مجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جا، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اللہ کی طرف سے
فرمایا کہ فاطمہ تمہارو جلدی کر دیر نہ لگا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات کہی، کہنے کے بعد فرمایا کہ ابو جان ایک میری بات ہے، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو۔ فرمایا کہ کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان کہ جب مجھے زمین پہ لٹانا میرے ہاتھ بھی دونوں باندھ دینا اور پاؤں بھی باندھ دینا، اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دینا، اس لیے کہ جب تو مجھے چھری چلائے گا مجھے تکلیف ہوگی، ہاتھ اور پاؤں میں ہلاؤں گا اور تیری پدری محبت نہ آ جائے، مجھے چھوڑ دینا کہ یہ